السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئے گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، یہ 90s کی بات ہے۔ میں نے ان دنوں اپنا ناول لکھا تھا آپریشن کہوٹا، ٹارگٹ کہوٹا۔ اس ناول کا اینڈ بڑا، میں نے تو ایک ناول نگار ایک کہانی لکھی تھی تو اس کا ایک اینڈ لکھ دیا۔ اینڈ اس کا یہ ہے ایکچولی کہ موساد کے ہیڈ کوارٹر میں موومنٹ چل رہی ہے انڈیا را کے ڈائریکٹر کی اور را کے ڈی جی کی اور موساد کے ڈی جی کی، کیونکہ را کو پاکستان کے خلاف یہ کہوٹا کے سلسلے میں بہت ناکامی ہوتی ہے، تو وہ اب آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں مل کے کہ کس طرح پاکستان کو تباہ کیا جائے۔ تو جو بھی کوئی بات وہ کرتے ہیں تو کرتا ہے موساد کا ڈی جی، تو را کا ڈی جی اسے کہتا ہے کہ یہ تو ہم کر چکے ہیں لیکن وہ کوئی اثر نہیں اس بات کا ہوتا ہے۔ تو آخری اس کا جو منظر ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈی جی ہے نا موساد کا، وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ دیوار پہ لگے پاکستانی میپ پہ نا ایک جگہ ایک چھوٹے سے شہر کے پاس اپنی سٹک لگاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو اگلا کام ہے نا تم نے یہاں سے شروع کرنا ہے۔ اور را کے ڈی جی کو یعنی مشورہ دے رہا ہے، یہ سمجھے ایڈوائس اس کو کر رہا ہے کچھ۔ تو میں نے لکھا ہے کہ اس شہر کا نام ہے جھنگ۔ اچھا، یہ جیسے جرنلسٹوں کی عادت ہوتی ہے نا، جب بھی آپ ان کو یہ دیکھیں گے نا یہ ٹی وی پروگراموں میں کوئی سیاست کی بات چل رہی ہے تو یہ ایک فکرے 2-3 فکرے لازم انہوں نے کہنے ہیں۔ نمبر 1، میری اس سلسلے میں ابھی بات ہوئی ہے جی ایک منسٹر صاحب سے، ان کے مجھے خود جی ان کے بندوں نے یہ بات بتائی ہے۔ میں ابھی یہ پرسوں کی تقریب میں ہوئی ہے، ایک بڑی اہم شخصیت نے مجھے یہ بتایا ہے، تو میرے پاس ہے انفارمیشن یہ۔ اور دوسری کا طریقے واردات یہ ہوتا ہے، میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں یہ تو بات کہی تھی، یہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ دیکھیے میں تو 2 مہینے پہلے بات کہہ چکا ہوں۔ تو میں نہیں آپ کو یہ کہوں گا کہ جی میں نے تو 90 میں یہ بات کہہ دی تھی یا کر دی تھی۔ ان دنوں میرے لاشعور میں کہیں اس کہانی میں یہ کیسے یہ جو گانٹھ سی پڑ گئی تھی یہ کھلی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان دنوں پاکستان میں سپاہی صحابہ اور سپاہی محمد یہ 2 پارٹیاں جنم لے رہی تھی جو آپ کا یہ فروئی اختلافات کے بنیاد پہ ایک شیعہ کی نمائندگی کرتے ہیں، ایک شدت پسند مسلمان شدت پسند سنیوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو وہ را کا ڈی جی جو ہے نا اس کا موساد کا، وہ را کے ڈی جی کو کہتا ہے دیکھو یہ ملک نا اسلام کے نام پہ بنا ہے اور یہ اسلام کے نام پر ہی ٹوٹے گا، یعنی اس کو لائن آف ایکشن اس نے اس میں دے دی۔ میں ان دنوں نوائے وقت میں حمید نظامی فورم کا انچارج تھا جس میں ہم مذاکرے کروایا کرتے تھے۔ صادق گنجی صاحب یہاں ان کے کونسلیٹ میں کونسلر ہی تھے وہ، لیکن بہت متحرک بندے تھے۔ انہوں نے قریباً ڈیسک پہ بیٹھنے والے مطلب سب ایڈیٹروں سے لے کے تو ہم جیسوں تک اوپر نہیں وہ جاتا تھا، بڑا سمجھدار بندہ تھا۔ اس نے ہر بندے سے نا اپنے بڑے پرسنل تعلقات قائم، اور طائف کی بارش کی ہوئی تھی، ڈیلیگیشن ایران جا رہے تھے آ رہے تھے، فقیر اس سے بچا ہوا تھا کیونکہ میں نے یورپ آنا جانا ہوتا تھا۔ میں نے کہا یار اگر میرے پاسپورٹ پہ سٹیمپ لگ گئی تو میرا تو ویزا ہی وہ ختم کر دیں گے۔ یہ ایک اور اس کا بڑا کمال تھا، وہ بڑی چلاکی سے نا جو یہاں ہمارے جرنلسٹوں میں، جرنلسٹ تو بیچارے آپ کو پتہ ہے ان کا تو کوئی ایسے سیکولر مائنڈڈ زیادہ ہوتے ہیں، پھر بھی وہ شیعہ جرنلسٹ تلاش کر کے ان کو بہت خاص طریقے سے کلٹیویٹ کر لیا کرتا تھا۔ یہ صادق گنجی وہی تھا جس کو جب یہ اواری ہوٹل میں
ایک دعوت میں آ رہا تھا جو اس نے دی ہوئی تھی، ہم بھی وہاں پہ موجود تھے اس وقت، میں بھی ہوٹل کے اندر لابی میں موجود تھا. تو اس کے ساتھ گاڑی میں حسن، وہ جو حسن عسکری، یہ جو جنگ اخبار کے اس کے ادبی پیج کے انچارج تھے، حسن صاحب، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ ان کے ساتھ. اور ان کی گاڑی پارکنگ میں، یعنی جو مین گیٹ کے سامنے رکی ہے، تو 2 موٹر سائیکل سوار ہیں، انہوں نے فائرنگ کی ہے. سعادت گنجی مارا گیا ہے، ساتھ اس کا شاید ڈرائیور بھی مارا گیا ہے. یہ بچ گیا تھا، اللہ کا بندہ. یہ بعد میں بیچارہ پھر ایک اور حادثے میں انتقال ان کا ہو گیا تھا. بہت وہ عجیب دور تھا. ان دنوں مجھے نام یاد ہے، ناموں کے معاملے میں معافی چاہتا ہوں، میری کچھ میموری اس طرح کی ہو گئی ہے کہ بڑا زور لگا کے آتے ہیں یاد، سنین بھی سن بھی ایسے ہو جاتے ہیں، لیکن واقعات مجھے سارے یاد رہتے ہیں. کمال خضراوی ایران کے وزیر خارجہ تھے، یا شاید نائب وزیر خارجہ تھے، بہرحال وہ خارجہ امور سے متعلق پاکستان تشریف لائے. تو ہم نے ان کو دعوت دی یہاں. ان دنوں امریکہ اور ایران کی چپکرش بہت چل رہی تھی، اور ایران کی طرف سے مسلسل جو ان کا سعودی عرب کا ایران کا مسئلہ ہوتا ہے، الزامات لگائے جاتے تھے، یہ ہوتے تھے وہ ہوتے تھے. مجھے آج تک کمال خضراوی کی بات نہیں، 90s کی بات تھی، جب ہم نے عراق ایران جنگ کے حوالے سے ان سے سوال کیا، تو انہوں نے ایک بڑی عجیب، انہوں نے کہا کہ یہ بات یورپ کو سمجھ لینی چاہیے، امریکہ کو بھی اور یورپ کو بھی، کہ اگر اب جنگ ہوئی نا ایران کی کسی کے ساتھ، تو وہ جنگ ایران اور عراق تک نہیں محدود رہنی. اس نے کہا یہ پوری جو یہ عرب بیلٹ ہے نا، یمن تک اور بیروت تک یہ جنگ جائے گی، اس لیے سوچ سمجھ کے کوئی قدم اٹھائے. اپنی طرف سے انہوں نے دھمکی اسرائیل کو دی تھی، لیکن بعد کے حالات نے ہمیں یہ بتایا کہ اصل میں یہ امریکن پالیسی تھی، اسرائیل اور امریکہ کی. اسرائیل اور امریکہ یہ چاہتے تھے کہ ایران جو ہے نا وہ عراق، شام، یمن، بیروت اس میں انوالو ہو جائے. ایران جو ہے تو 8 سال تو انہوں نے پہلے صدام کے ساتھ ان کو لڑائی آئی، آپس میں 8 سال لڑتے رہے. اس کے بعد پھر انہوں نے جو اپنا شیعہ انقلاب تھا اس کو برآمد کرنے کے لیے آپ تحریک شروع کرے. تو جتنی شیعہ بیلٹ یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں نا، اس پہ انہوں نے آلموسٹ بحرین میں، عراق میں، یمن میں، شام میں، بیروت میں تو بیڑے گرک ہو گیا تھا. وہاں شیعہ عمل ملیشیا اور یہ اور وہ اور حزب اللہ اور فلانے ٹیم کی لڑا کے کر کے یہ انہوں نے شیعہ سنی جنگ شروع کروا دی تھی. مقصد کیا تھا کہ یہ لوگ تو عراق کے ادھر ایشیا سنی اس میں الجھے رہے ہیں، اور اسرائیل کو فراغت مل جائے تو وہ سیدھا یہ جو دو ایک ملک ہے نا، اردن اور سعودی عرب، ان سے نمٹ لے. باقی تو آپس میں لگے رہے، تو وہ ان کے لیے وہ کافی تھا، اس کو سہولت رہے، یہ آپس میں لگ رہے ہیں. اس میں پھر بعد میں انہوں نے عراق سے داعش کو بھی داخل کیا. اچھا، داعش کو آپ کو پتہ ہے داخل کرنے میں جتنا کردار CIA کا ہے اتنا ہی موساد کا ہے. اور وہ ابو بکر البغدادی جو تھا، وہ تو آپ کو پتہ ہے کئی ایسے ثبوت ہمیں مل چکے ہیں. کوئی اس کو منسوب کرتا ہے موساد کے ساتھ، کوئی ان کو منسوب کرتا ہے CIA کے ساتھ، لیکن وہ جو بھی تھا وہ غیر ملکی ایجنٹ تھا. ناظرین، 2011 میں نا شام سے عرب سپرنگ کا آغاز آپ کو پتہ ہوا تھا. اور 2003 میں جب یہ امریکنوں نے عراق سے نا بربادی کا آغاز کیا تھا مسلم امہ کی، داعش کو داخل کر کے، آپ کو اس بات کا علم ہے کہ صرف شام کی لڑائی میں اب 7 لاکھ سے زیادہ جو ہیں اس لوگ مارے جا چکے ہیں.
10 لاکھ بچے یتیم ہو چکے ہیں. صرف 30 سے 35 لاکھ جو ہیں جو وہاں کے اجڑے ہوئے جو ریفیوجیز ہیں وہ ترکی میں بیٹھے ہیں. جو ادھر بیروت میں اور بیٹھے ہوئے ہیں اور جہاں وہ ایک نواں سلسلہ شروع، اور جو ادھر یورپی ممالک میں بھاگ گئے اور بیچارے زیادہ تو مر گئے راستوں میں، کوئی پہنچ گئے، ان کی تعداد کا تو کسی کو علم ہی نہیں. عملاً شام تباہ و برباد ہو چکا ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ جتنے لوگ بھی 2003 کے بعد سے آج تک عراق میں، یمن میں، ادھر لیبیا میں، ادھر آپ کے شام میں جتنے بھی مسلمان مارے گئے ہیں، ساتھ شیعہ مسلمان تھے یا سنی مسلمان تھے، وہ سب آپس میں ہی مارے گئے ہیں لڑکے. اور مجھے کمال خضراوی کی وہ بات اکثر یاد آتی ہے جو اس نے کہا تھا کہ یہ جنگ پھر محدود نہیں رہے گی، یمن تک جائے گی. یمن تک تو جنگ گئی، لیکن یہ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں گئی، یہ ہماری فرقہ واریت کی جنگ اصل میں گئی. یہ زینبون اور زینبیہ جو یہاں بھرتی ہو کے جاتے ہیں وہاں لڑنے کے لیے شام میں، جن میں پاکستان سے بھی لوگ جاتے ہیں، ایران سے بھی، دنیا سے بھی جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان تھوڑا کہتے ہیں، وہ تو شیعہ کہتے ہیں خود کو. داعش والے شاید وہابی اسکول آف تھاٹ کی نمائندگی کرتے تھے، یا بس شدت پسند اسکول آف تھاٹ تھا ان کا، وہ سنی شدت پسند کہلاتے تھے. سعودی عرب کا بھی اس جنگ میں رول ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. آلموسٹ اردن کا بھی ہے، قطر کا بھی ہے، دبئی کا بھی ہے، سب کا ہے، لیکن آپ دیکھیں سارے مسلمان ہیں. اب بڑا یہ ٹنٹا چل رہا تھا، ایک دوسرے کو قتل و غارت گری ہو رہی تھی، مار دھاڑ ہو رہی تھی، موجیں لگی ہوئی تھیں. اب ایک نیا رومن اکھاڑا جو ہے نا وہ انہوں نے کھول دیا ہے ادھر امریکہ نے ایران میں. امریکہ کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ کم از کم ایران جو ہے نا وہ عراق کو تو رگڑا دے گیا ٹھیک ٹھاک. حالانکہ عراق کی کہتے ہیں کہ 60% آبادی سنی ہے، 50% جو ہے وہ شیعہ ہے، جبکہ اس کے برعکس ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ 60% شیعہ ہے، 50% سنی ہے، اور صدام نے وہاں زبردستی قبضہ کیا ہوا تھا. انہوں نے ایران کے اندر سے حکومت کے خلاف موومنٹ شروع کروائی. آپ کو پتہ ہے ایران کا جو ایران عراق جنگ کے بعد سے جو اکانومی کی تباہی ہوئی اور تیل کی پابندی لگنے سے جس طرح بیڑا غرق ہوا، اور ان کے سارے جو اکاؤنٹ سے بیرون دنیا وہ امریکہ نے منجمد کروا دیے تھے، وہ جو امریکن سفارت خانے میں انہوں نے بند کر لیا تھا امریکنوں کو، وہ ایک لمبا سلسلہ چلا. اس کے بعد سے اب امریکہ نے ایران کو ٹف ٹائم دیا ہے کہ یہ لوگ نا ایک حد تک ہی جو اپنے کتے پالے ہوتے ہیں نا، ان کو جب تک تو وہ مطلب ادھر ادھر منہ مارتے پھریں، بچوں کے ساتھ لوٹنیاں لیتے رہیں جناب، اور ان کے ساتھ سوئے ہوئے سوتے رہیں اور اٹھتے رہیں، اور جناب وہ ٹامی کو جب اشارہ کریں تو میز کے نیچے بیٹھ جائے، اشارہ کریں تو کرسی میں ان کے ساتھ بیٹھ جائے، تب تک تو ہے ٹھیک. جب وہ اپنی مرضی سے کتا کچھ کرنے لگتا ہے نا تو یہ کہتے ہیں یہ کتا کوڑا ہو گیا جی. اب پھر اس کے لگام میں کھینچتے ہیں اور ایک دن اس کو گولی مار دیتے ہیں اور نیا کتا اپنا لے آتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو بڑی تیزی سے اس میں عراق پر یہ غالب آ رہا ہے ایران. تو عراق کی عوام میں ریزسٹنس پیدا کی ہے شیعہ سنی مسئلے پہ. اب آپ کو پتہ ہے وہاں فسادات کتنے تھے، اور ان میں 2 مرتبہ وہ ایرانی سفارت خانے کو آگ لگا چکے ہیں، اور ان کے جتنے مظاہرے ہوتے ہیں جتنے اس میں وہ ایران کے خلاف ایجیٹیشن کر رہے ہیں، وہ کوئی بات نہیں کرتے. اچھا ایران کے اندر انہوں نے کیا شروع کرایا جی؟ عوام کو مہنگائی کے خلاف کھڑا کر دیا. مہنگائی چیز ہی ایسی ہے.
مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ جس دن عمران خان کے خلاف انہوں نے کوئی یہ کام شروع کیا تو مہنگائی سے ہی شروع کریں گے، ہر انسان کی کمزوری ہے۔ یہ انہوں نے شروع کر دیا ہے ایران کے اندر۔ اب ایران کا جو جان نکلتی ہے نا امریکہ کی یا اسرائیل کی یا دوسرے یورپی ممالک کی، وہ بات یہ ہے کہ ایران اسٹریٹ آف ہرمز کے منہ پہ بیٹھا ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی تیل کی گزرگاہ ہے۔ اگر ایران کے اندر سے 2 راکٹ پھینک دیں نا وہ وہاں، تو یہ گزرگاہ بند ہو جائے گی۔ وہ تو اتنے سٹک ہوئی ہوتے ہیں نا سارے یہ جو تیل بردار جہاز ہوتے ہیں ان کے گو کے، اب وہ اس خطرے سے بے نیاز ہو رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سعودی عرب نے اب ایران پالیسی بنا رہے ہیں کہ غیر ملکی کو بھی سعودی شہریت دینے کی۔ وہ یہ ہے کہ بھائی جان انہوں نے یہ تیل کا ہتھیار اب ختم کر رہے ہیں، یہ تیل کا ٹنٹا ہی ختم ہو جائے گا، اس کے مقابلے انہوں نے پتہ نہیں کیا فیول بنا لیا ہے، اور بجلی سے انہوں نے یہ کام شروع کرا دینا ہے گاڑی شاڑیاں چلانے کا۔ تیل کی اہمیت انہوں نے اگلے 10 سال تک ختم کر دینی ہے دنیا سے۔ یہ گاڑیاں سب بجلی پہ ہو جائیں گی، یا جو توانائی پہ شمسی یا جو بھی انہوں نے توانائی کا طریقہ اس پہ ہو جائیں گی۔ اب ایران کے اندر انہوں نے بے چینی تو بھئی ہے ہی ہے، کوئی یہ مانے چاہے نہ مانے، چاہے کتنا بھی سخت نظام تھا پاسداران کے جب سے قابض ہوئے ہیں ایران پہ، ان کا اثر و رسوخ جب سے غالب آیا، انہوں نے عورتوں کو جو شو کیسوں میں لگ کے جسم فروشی جن کی ہوا کرتی تھی، جن کو لوگ دیکھ کے قیمت لگایا کرتے تھے، ان کو انہوں نے انگلیوں سے لے کے تو آنکھوں تک وہ نقاب پہنا دیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن زبردستی سے جو نافذ کیا گیا اسلام ہوتا ہے یا کوئی بھی اور مذہب یا دھرم ہوگا، وہ اس کا نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے نا بعد میں۔ اب ایران کے اندر جو بے چینی پیدا ہوئی ہے، اور ایران بار بار اس کا الزام امریکہ کو لگاتا ہے۔ بظاہر تو ایران یہ کہہ رہے کہ جی وہ ہم نے قابو پا لیا، جی یہ ہو گیا، جی وہ ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دیکھیں یہ جو چنگاری ہے نا بڑے عرصے سے سلگ رہی تھی، آپ اس سے اور آپ جلدی دیکھیں گے ایران کو اصلاحات کرنی پڑیں گی، اس میں اس کو جو جدید زندگی ہے اس کی طرف لوٹنا اور اپنا مزاج سیکولر بنانا پڑے گا، ادروائز وہ ایران کا وہی حال کریں گے جو انہوں نے عراق کا، شام کا کیا ہے اور لیبیا کا کیا ہے، کیونکہ عراق کے پاس تیل کی ہے اب یہ محفوظ۔ اب انہوں نے تیل کو بے اثر کرنا شروع کر دیا، اور اب یاد رکھیے گا یہ شورش بہت بڑھے گی ایران میں، اور اس کا جو نقصان ہوگا اور جو آگے کا منظرنامہ بن رہا ہے وہ بڑا ہی تباہ کن ہوگا۔ پاکستان کا یہ کمال ہے، آپ یہ مانیں یا نہ مانیں، کہ اس نے یہ عرب سپرنگ سے اور یہ جو اب یہ شورش ہے چل رہی، اس سے خود کو الگ رکھا ہوا ہے۔ ہمارے اللہ کی رحمت اپنی اتنی مسائل ہیں کہ ہم ان سے نکل ہی نہیں سکتے، ہم ادھر کیا منہ ماری کریں گے۔ بہرحال یہ میں نے آپ کو ایک جو نیا ایک منظرنامہ یہ میڈل ایسٹ میں جو نیا تھیٹر جنگ کا کھل رہا ہے اس کا دکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ جلدی بحرین، قطر، سعودی عرب تو آ ہی چکا ہے پہلے یمن کے معاملے میں، یہ بھی اس کی لپیٹ میں آنے والے ہیں، اور معاملات بگڑتے ہی دکھائی دے رہے ہیں جب تک کہ مسلمانوں میں امہ کا کانسیپٹ مضبوط نہیں ہوگا، مسلمانوں کو اپنے نقصان اور نفع کا خود احساس نہیں ہوگا، یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں۔ ناظرین، میرا یہ آفیشیل چینل ہے، آپ سے درخواست ہے کہ اس کو سبسکرائب کیجئے، آپ میں اس کی تلقین کیجئے۔ اگر آپ کو یہ چیزیں پسند آتی ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں گزارشات، تو اس پہ حوصلہ افزائی کے لیے لائکس دیں اور اپنے تبصرے، اپنے کمنٹس سے نوازیں، اپنے مشوروں سے نوازیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔